إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ربیع الاول آ گئی ہے، 12 ربیع الاول، تو اس حوالے سے ڈیٹیل میں تھوڑی گفتگو کر لی جائے، باتیں کر لی جائیں، آپ کو پتہ ہونے چاہیے امپورٹنٹ پوائنٹس۔ تو اس حوالے سے جو دو پارٹیز آتی ہیں کہ ایک کہتی ہے کہ ربیع الاول منانی چاہیے، ایک کہتی ہیں کہ نہیں منانی چاہیے۔ تو جو کہتے ہیں کہ نہیں منانی چاہیے وہ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو حضور علیہ السلام کی ہوئی تھی وفات، تو اس لیے اس کو نہیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ تو یہ بات غلط ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یا ان کے پاس علم نہیں ہے اتنا، یا خیر جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ اس طرح بولتے ہیں کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے آخری خطبہ حجۃ الوداع جو دیا تھا وہ 9 ذی الحج کو جمعے کے دن دیا تھا، یعنی کہ 9 ذی الحج تھی، جمعے کا دن تھا، اور وہ آپ علیہ السلام کا آخری خطبہ تھا۔ اس کے 2-3 مہینے بعد ربیع الاول آتی ہے، تو ربیع الاول میں آپ کی وفات ہو گئی تھی۔ تو 9 ذی الحج جمعے کا دن، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس کے بعد 4 پاسبلٹیز بنتی ہیں اس کی، یعنی کہ 3 مہینے بنتے ہیں، تو آپ 2 29 کے، 1 30 کا، 1 30 کا، 2 29 کے، تینوں ہی 29 کے، تینوں ہی 30 کے، اس طرح کر کے آپ بنا لیں پاسبلٹیز۔ یہ میں آپ کو ایک لنک دے دوں گا ڈسکرپشن میں، اس میں یہ بنا ہوا ہے، اس طرح کر کے آپ بنائیں تو آپ دیکھیں گے کہ جب 12 ربیع الاول آتی ہے نا، تو 12 ربیع الاول کو پیر کا دن ہی نہیں آتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام پیر کے دن پیدا ہوئے، پیر کے دن ہی آپ علیہ السلام پہ پہلی وحی نازل ہوئی، اور پیر کے دن ہی آپ علیہ السلام کی ہوئی وفات۔ تو پیر کے دن ہوئی تھی آپ علیہ السلام کی وفات، اور 12 ربیع الاول کو پیر کا دن ہی نہیں آتا۔ اب جمعے کا دن 9 ذی الحج یہ تو کنفرم ہے، تو اس طرح آپ 10 ذی الحج ہفتے کا دن اس طرح آگے خود بنا لیں، یا میں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے تو وہ میں ڈسکرپشن میں آپ کو دے دوں گا، وہاں سے آپ دیکھ لینا کہ 12 ربیع الاول کو پیر کا دن ہی نہیں آتا۔ جتنی مرضی آپ 3-4 پاسبلٹیز بنتی ہیں اس کی، ایک جیسے 3 30 کے مہینے لگا لیں، 3 29 کے لگا لیں، یا 2 29 1 30 کا، 2 30 کے، 1 29 کا، اس طرح کر کے دیکھ لیں، تو 12 ربیع الاول کو پیر کا دن ہی نہیں بنتا۔ تو یعنی کہ یہ بات غلط ہوگی کہ 12 ربیع الاول کو آپ علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی، کیونکہ وہ پیر کے دن ہوئی تھی۔ اس کے بعد اب یہ ہے کہ 12 ربیع الاول سیلیبریٹ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں یار، اس میں نا 2 چیزیں ہیں، ایک ہوتی ہے بدعت جو گمراہی ہے، جو آپ کو گناہ ہے بہت بڑا، اور ایک ہوتا ہے ہمارا کلچر ہمارا کیا ہوتا ہے کہ آپ جو برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، یہ کوئی ایسا اسلام کے طور پہ سیلیبریٹ نہیں کر رہے، دین کے طور پہ سیلیبریٹ نہیں کرے، آپ کا اپنا شوق ہے، کلچر چلا آ رہا ہے کہ بچوں کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کر لینی چاہیے، تو وہ ہم بچوں کی برتھ ڈے اس طرح سیلیبریٹ کر لیتے ہیں۔ لیکن فیکٹ کہ یہاں پہ مسئلہ کیا آ رہا ہے کہ جو 12 ربیع الاول کو ہم اس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں نا، تو وہ ہم دین کے نام پہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے، کیونکہ جو ہمارا دین ہے نا وہ 1400 سال پہلے مکمل ہو گیا۔ آپ قرآن میں وہی آ گئی کہ آج کے دن میں نے تم پہ دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت عطا کر دیا، تو دین تو مکمل ہو گیا تھا۔ اب اس کے بعد کیا ہے، یہ جو سیلیبریشن ہماری شروع ہوئی ہے، عید میلاد النبی جس کو کہتے ہیں، یہ ہوئی ہے 600 سال بعد، 600 سال بعد کسی نے شروع کرائی تھی۔ تو یہ دین نہیں ہے۔ اگر تو آپ اس کو کلچر پہ لیتے ہیں نا، جس طرح چلو بڑے کرتے آ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں یار ہم نے بھی لائٹیں لگانی ہیں، جھنڈیاں لگانی ہیں، اس طرح کے کوئی سین کرنے ہیں لمٹ میں رہ کے، یعنی کہ شریعت کا کوئی دائرہ، شریعت کے اندر رہ کے اگر آپ کرتے ہیں، لیکن آپ کو یہ بھی نیت آپ کی یہ ہوگی کہ یہ کوئی دین نہیں ہے، یعنی کہ مجھے اس سے ثواب کچھ نہیں مل رہا، اللہ کوئی خوش وغیرہ کوئی سین نہیں ہے، یہ میرا اپنا مطلب شوق ہے کہ میں جھنڈیاں لگا لوں، میں لائٹیں لگا لوں، کچھ بھی اس طرح کا کوئی سیلیبریٹ کرتا ہوں، تو یہ میرا اپنا ہے، دین کے نام پہ نہیں میں کر رہا۔ لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ آ رہا ہے کہ یہ لوگ کرتے ہیں دین کے نام پہ، جو کہ بالکل غلط ہے، اور یہ پھر بدعت بن جاتی ہے۔ اب آپ جس طرح ترغیب دلاتے ہیں کہ آپ لائٹیں لگائیں، جھنڈے لگائیں، اس طرح کی کچھ بھی آپ کوئی سیلیبریشن کے حوالے سے کرتے ہیں، اگر تو آپ کلچر کے اندر رہ کے کریں نا، اٹس اوکے۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں کہ جو ہمارے عالم مولوی علامہ صاحب ہیں، وہ یا وہ شاید وہ نہیں کر رہے اس طرح، لیکن جو عام کر رہی ہے وہ یہ دین پہ اس کو سمجھ کے کر رہی ہے کہ یہ دین ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دین نہیں ہے، کیونکہ اچھا ایک اور بات کہ جو نہیں مناتے نا، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ بھی جلسے تو رکھ لیتے ہیں،
یعنی کہ سیرت النبی کانفرنس رکھ لیں گے ربیع الاول کو، اس طرح کر کے وہ بھی اپنا کام تو کر لیتے ہیں لیکن دوسروں کو منع کرتے ہیں. تو اس میں آپ کو کرنا یہ چاہیے کہ آپ جس طرح ریلیاں نکالتے ہیں نا، ریلیاں والا سینہ نہ کریں، یا کریں تو کوئی کنٹرول انوائرمنٹ میں کریں جس سے لوگوں کو کوئی تکلیف نہ ہو. اور جلسے کریں، بالکل کریں، مطلب اللہ محفلیں کرتے ہیں، یہ بھی بالکل ٹھیک ہے، محفلیں کریں، آپ اللہ رسول کی بات بتائیں، شریعت میں جو جو چیزیں ہیں ان کے اندر ہے کہ آپ جو مرضی کریں، یہ تو بالکل صحیح ہے. اور جو دوسرے لوگ بھی ہمیں آپ کوئی الزام لگائیں گے کہ سیلیبریٹ آپ مطلب جس طرح آپ ایک محفل کر رہے ہیں، ربیع الاول آ گیا، آپ نے محفل کروا لی، بہت اچھی بات ہے، اللہ رسول کا آپ نے نام لیا، ذکر ہوا، تو یہ تو بہت گڈ ہو گیا. تو اس طرح کے آپ کام کرتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے. لیکن جو دوسرے کام ہوتے ہیں نا، یہ لائٹنگ والے ہو گئے، یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ اس کو کلچر کے طور پہ لیتے ہیں، ثواب کے طور پہ کچھ بھی نہیں لیتے، تو یہ پھر ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ جو اپنے مرضی سے پیسے خرچ کر رہے ہیں، آئے گا تو یہ فضول خرچی کے اندر ہی، اور بھی بڑی خیر فضول خرچی ہوتی ہے، لیکن یہ پھر بھی اگر آپ کا اپنا شوق ہے پھر اٹس اوکے ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ایک اور چیز کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو نہیں مطلب یہ کرتے ہیں، جو کچھ یہ لائٹیں وغیرہ نہیں لگاتے یا محفلیں وغیرہ نہیں کراتے، تو ان کو کیا کہتے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں ہمیں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، یہ شعر انہوں نے لکھا ہوا ہے اور یہ شعر ان پہ فٹ کر دیتے ہیں. تو یہ بھی زیادتی کرتے ہیں. زیادتی اس طرح کرتے ہیں کہ اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. 10 محرم کا دن ہے، ایک گھر میں ہو رہا ہے ماتم، ہو رہا ہے، نوحے پڑے جا رہے ہیں، اور ایک ساتھ والے گھر میں لگا ہوا ٹی وی. تو اب آپ کیا کہیں گے کہ کون اہل بیت سے پیار کرتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، ہم کہہ دیں گے کہ یہ جن کے گھر میں اہل بیت کے ترانے بج رہے ہیں، نوحے ہو رہے ہیں، اس طرح کی ماتم ہو رہا ہے، تو یہ اہل بیت سے پیار کرتے ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے نہیں، یہ تو نہیں، یہ تو پیار ایسے نہیں ہوتا، پیار مطلب پیار کرنے کا اظہار طریقہ ایسے نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہی بات ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں. جو آپ سمجھ رہے ہیں نا، آپ کا کرائٹیریا ہے کہ ربیع الاول میں ہم یہ چیزیں کریں گے، لائٹنگ کچھ بھی جو ایکسٹرا فضول پروگرام آپ نے رکھے ہوئے ہیں، تو یہ محبت کا کرائٹیریا نہیں ہے اللہ کے ہاں، کیونکہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے دین میں. کوئی مطلب پکا ہوتا ہے نا کہ کسی صحابی نے اس طرح یا نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اس طرح کیا ہو، وہ اس طرح کی کوئی ہے نہیں. اگر آپ اس کو کلچر کے طور پہ کریں تو ٹھیک ہے. تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو پھر ذرا نیت اپنی یہ کر لیں کہ اس سے فائدہ ہمیں کچھ نہیں ہو رہا. محفلوں کا آپ کو ٹھیک ہے، اللہ وہ محفل آپ کراتے ہیں، وہ بہت اچھی بات ہے، کرائیں، جلسے کرنے ہیں نبی کے جلسے، وہ بھی سب کچھ کریں، لیکن جو فضول ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں نا، یہ آپ نہ کریں، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا آپ کو بعد میں نقصان ہی ہوگا. کلچر کے نام پہ کرتے ہیں تو بس ٹھیک آتا ہے، لیکن فائدہ بھی اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. تو کوشش تو یہی کریں کہ نہ کریں. باقی بدعت اور کلچر کا آپ کو میں نے تھوڑا سا بتا دیا ہے کہ بدعت ہوتی ہے کوئی دین میں چیز ایڈ کرنا، لائک کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، 4 فرض ہوتے ہیں، ہم 5 فرض پڑھ لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی ایڈ ہی کی ہے، تو یہ ہو جائے گی بدعت، کیونکہ نماز ہماری ایک عبادت ہے، وہ فکس ہوئی ہوئی ہے 4 کے ساتھ. اسی طرح دین ہمارا فکس ہو گیا ہے 1400 سال پہلے، اگر ہم کوئی دین میں چیز ایڈ کریں گے تو وہ کہلائے گی بدعت. اگر ہم دین میں کوئی چیز ویسے کوئی کلچر وغیرہ کریں گے یا کوئی اور چیز کریں گے دین سے ہٹ کے، وہ بدعت نہیں کہلائے گی. یہ ایک اور بھی بات بتاتے ہوتے ہیں کہ یار مسجد میں ہم نے اے سی لگا دی ہیں تو یہ بھی بدعت ہے، قلیم بچھا لیں تو یہ بھی بدعت ہے. بھائی یہ بدعت نہیں ہے، یہ دین. آپ نے اے سی لگا دیا، اے سی نہ لگاتے تو نماز سے کوئی فرق پڑنا تھا؟ یعنی کہ نماز ہو جانی تھی نا، نماز تو اپنی اصلی جگہ پہ موجود ہے، اے سی لگا دیا، آپ لوگوں کو فائدہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور قلیم بچھا دیا، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی ہے، کوئی اس سے دین کا تو کچھ نہیں نا چینج ہوا. یہ اس طرح کی پھر اگزامپلیں دیتے ہیں جو کہ بالکل ہی غلط ہے. تو اور ایک اور بات کہ نبی علیہ السلام نا پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے. آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ کیونکہ اسی دن میں پیدا ہوا تھا، اسی دن میرے پہ پہلی وحی نازل ہوئی تھی. تو یہ بھی ایک انداز ہے بھائی سیلیبریٹ کرنے کا. آپ پیر کے دن روزہ رکھیں، مطلب ربیع الاول آ رہی ہے، یعنی کہ 10 11 12 اس طرح کر کے کوئی بھی آپ کو پیر کا دن ان کے قریب ملتا ہے تو پیر کے دن آپ روزہ رکھ لیں. سیلیبریٹ تو نبی علیہ السلام نے تو اسی طرح سیلیبریٹ کیا ہے. صحابہ کرام میں جیسے حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اب ان کا کیا معاملہ تھا، یہ بدعت سے کتنا اس کے خلاف تھے.
آپ کو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. جب حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں نا جب وہ خلیفہ بنے, سین یہ ہوا کہ لوگوں نے مشورہ کیا کہ قرآن کو نا جمع کر لینا چاہیے. پہلے قرآن جمع نہیں تھا, کسی کے پاس کوئی پیج تھا قرآن کا, کسی کے پاس کوئی پیج تھا قرآن کا, اس طرح نا مختلف تھے لوگوں کے پاس. تو مشورہ ہوا کہ جمع کر لیتے ہیں قرآن کو نا, جیسے آج ہمارے پاس ایک وہ ہوتا ہے بائنڈنگ میں, تو آج اس طرح نا ایک جمع کر لیتے ہیں قرآن کو. لیکن حضرت ابوبکر نے مخالفت کر دی. حضرت ابوبکر نے کہا میں وہ کام نہیں کر سکتا جو نبی علیہ السلام نے نہیں کیا, یعنی کہ نبی علیہ السلام نے اپنے دور میں اس طرح جمع نہیں کروایا تھا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو نبی علیہ السلام نے نہیں نہ کیا میں بھی نہیں کروں گا. لیکن پھر مشورہ ہوا انہوں نے, پھر اب بعد میں جا کے وہ مان گئے کہ ہاں یار ٹھیک ہے یہ کر لینا چاہیے, بہتر ہے امت کے لیے. تو آج دیکھیں بہتر ہی ہے. ویسے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ بدعت سے کتنا کرتے تھے. حضرت ابوبکر نے اپنے دور میں تراویح بھی نہیں شروع کروائی. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے تھے نبی علیہ السلام نے اس کو بند کرا دیا تھا, تو میں نہیں شروع کراؤں گا. پھر حضرت عمر نے جا کے شروع کروائی, وہ بھی اس لیے شروع کروائی کیونکہ نبی علیہ السلام کا دل تو تھا شروع کرنے کا, لیکن وہ نبی نے اس لیے نہیں نا کی کہ تراویح ہم پہ فرض نہ ہو جائے, تو اس ڈر سے پھر آپ علیہ السلام نے نہیں کی. تو لیکن حضرت عمر نے سوچا کہ اب تو فرض نہیں ہو سکتی تراویح, کیونکہ میں کوئی نبی تھوڑی ہوں, میرے پہ کوئی وحید بھی نہیں آنی, اس طرح کر کے کوئی فرض تو ہو نہیں سکتی, تو میں یہ شروع کروا دیتا ہوں. شروع بھی اس طرح کیونکہ وہ مسجد میں جاتے تھے تو دیکھتے تھے کہ وہ مختلف لوگ نا جماعت کی شکل میں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تراویح کی. تو انہوں نے کہا مختلف چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہو رہی ہوتی تھی, تو انہوں نے کہا چلو اس کو جمع کر کے ایک ہی امام بنا دیتے ہیں, اس کے پیچھے شروع کر دیتے ہیں. پھر آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی ابن کعب کو کہا اور تمیم داری کو کہا کہ آپ تراویحیں پڑھا لیا کریں. تو پھر انہوں نے اس طرح شروع کی. بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ بدعت سے یہ بہت غلط چیز ہے, اور اس دین میں جو ہم فضول چیزیں ایڈ کر دیتے ہیں تو اسے بچنا چاہیے. السلام علیکم.